تو میں نے سوچا کہ پہلے میں عمل کرنے والا بن جاؤں، تو اس لیے میں نے کہا 3 دن وقت لیا تاکہ میں پہلے گھوڑ چھوڑ دوں، زیادہ کھانا ختم کروں، اس لیے کہ زیادہ کھانا مضر ہے۔ پھر اس کے بعد جب میں خود عامل بن گیا پھر میں نے دعوت دی، اور جب کوئی عامل بننے کے بعد دعوت دے اس دعوت کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے داعی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات پر عمل کرے۔ ہم حیا کے بارے میں کہتے ہیں، خود کو باحیا ہونا پڑے گا۔ ہم صداقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خود کو صادق ہونا پڑے گا۔ ہم خشیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خود کو خاشع ہونا پڑے گا۔ ہم صبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خود کو صابر ہونا پڑے گا۔ ہم نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خود کو نمازی بننا پڑے گا۔ ہم خدمت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خود کو خادم بننا پڑے گا۔ ہم اخلاق کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خود کو خلیق بننا پڑے گا۔ ہم سخاوت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خود کو سخی بننا ہوگا۔ ہم توحید کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور خود کو موحد ہونا ہوگا۔ اسی لیے جب توحید کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میرے سینے کے اندر حوصلہ پیدا فرما، رب اشرح لی صدری۔ میں پہلے توحید کے سلسلے میں پکا ہو جاؤں۔ پکا کے معنی کیا؟ میرے سینے مطمئن ہو جائے، شرع صدر ہو جائے، حوصلہ بڑھ جائے توحید کے بارے میں۔ اس کی توفیق تو مجھے دے دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اسی طرح ہم داعی ہیں، جیسے کہ میں نے سورہ یاسین کے سلسلے میں بتایا، روزانہ اللہ نے ہمیں داعی بنانے کے لیے، ایک یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سورہ یاسین روزانہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول نے ترغیب دی کہ سورہ یاسین پڑھا کرو، صبح پڑھو گے شام تک کے کام اللہ آسان کرے گا، شام پڑھو گے صبح تک کے کام اللہ آسان کرے گا۔ تو یاسین شریف پڑھنے کا جو حکم دیا گیا وہ کیوں؟ فرماتے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو کہ یاسین شریف پڑھنے سے ایک اعتبار سے آدمی کے اندر ذمہ داری بڑھتی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، تو اللہ کا مرسل ہے، تو اللہ کے دین کا داعی ہے، تو اللہ کے دین کو پہنچانے کا ذمہ دار ہے، تو اللہ کے دین کو پہنچانے کا تو ایک اللہ نے تجھے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، رہبر بنایا، رہنما بنایا، تو اللہ کے دین کو پہنچانے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کر، اور وہ تمام پیغامات جن کو اللہ نے پہنچانے کے لیے کہا ہے وہ تمام پیغامات پہنچانے کے ارادے کے ساتھ تو اپنے جگہ سے نکل، انک لمن المرسلین، یہ بات کہی گئی۔ تو اب صحابہ پڑھتے تھے، جس میدان میں نکلتے تھے اس میدان کے داعی ہو جاتے تھے۔ کاشتکار میں نکلا تو کاشتکاری کے داعی، اور تجارت میں نکلے تو تاجروں کے لیے داعی، ملازمت میں نکلے تو ملازموں کے لیے داعی، اور مزدوری میں نکلے تو مزدوروں کے لیے داعی۔ تو جس کام کے لیے صحابہ کرام نکلتے تھے اس کام کے داعی بن جاتے تھے۔ یعنی مزدور ہو تو ایسا، کاشتکار ہو تو ایسا، ملازم ہو تو ایسا، خادم ہو تو ایسا، تاجر ہو تو ایسا، یہ بات سکھاتے تھے اپنے عمل سے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی نصیحت تو یہ فرمائی، دیکھو میرے ذکر سے باز نہ آنا، ہمیشہ مجھے یاد رکھنا۔ یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں بھی یہی نصیحت ہے، اللہ کے ذکر کو مت چھوڑا کرو، ذکر کرو، دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، آنکھوں کے اندر نمی پیدا ہوگی۔ لینت بہت بڑی دولت ہے، جس کے اندر سختی آ گئی اس کے اندر ہر طرح کی خرابی آ گئی، جس کے اندر نرمی آ گئی اس کے اندر ہر طرح کی خوبی آ گئی۔ یہ کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو اس لیے یہ حکم دیا کہ نرمی پیدا کرو اپنے اندر. اذهبا الى فرعون انه طغى. اور پھر کیا کہا؟ دیکھو بھائی سنو جی، فرعون بڑا سخت مزاج والا ہے، اور سخت مزاج والے کے ساتھ سختی سے گفتگو نہ کرنا. موسیٰ تم بھی بڑے غصے والے ہو، اور تمہارے اندر بہادری ہے، جرأت ہے، حق کی بات بتانے کا ایک عجیب سلیقہ ہے، اور ناحق کو برداشت ہرگز نہیں کر سکتے. یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بڑی سختی سے گفتگو کریں. سختی سے معاملہ بگڑ جاتا ہے، سختی سے معاملہ کبھی کبھار الٹ جاتا ہے. اب اس وقت میں آپ جا رہے ہیں، کئی دنوں کے بعد تو آپ کے اندر تبدیلی محسوس ہونی چاہیے. گفتگو میں بھی آپ کے انداز گفتگو میں تبدیلی محسوس ہو، تو اس کے لیے آپ کیا کریں؟ اپنے اندر سب سے پہلے لینت پیدا کریں. چنانچہ حضرت کو یہ حکم دیا گیا کہ لینت پیدا کرو. چنانچہ حضرت نے لینت پیدا کرو. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. تو تم دونوں کے دونوں، چاہے موسیٰ علیہ السلام بیان کریں یا ہارون علیہ السلام بیان کریں، ہارون تم بیان کرو یا موسیٰ بیان کرے، دونوں تو کریں کیا؟ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. فرمائے لگے شاید وہ برغبت نصیحت قبول کر لے یا عذاب الہی سے ڈر جائے، اللہ کا عذاب سے ڈر جائے اور نصیحت قبول کر لے. ہو سکتا ہے. لعل کا جملہ امید کے، شاید کے. یہ کیوں؟ اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا فرعون تو جہنمی ہے، پھر یہ جملہ کیسے؟ فرمائے دیکھو، ایک ہے تقدیر مبرم، تقدیر ایک جو ہرگز ہرگز ٹل نہیں سکتی، اور یہ ہے غیر مبرم جس میں کچھ گنجائشیں ہوتی ہیں. تو اسی قبیل سے اللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائشیں رکھی ہیں، تو انہی گنجائشوں کا دروازہ کبھی بھی کھل سکتا ہے. اگر اس نے دل سے یہ بات ٹھان لی کہ مجھے تو ان گنجائشوں کے دروازے کو کھولنا ہے، کھول دیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ وہ گنجائشوں کے دروازے کے ذریعے سے ہدایت داخل ہو جائے گی، اور پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام بتانا ہے، آپ کا کام واضح کرنا ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے. دے دیجئے، لعل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت. اسی لیے ہماری ذمہ داری آواز بلند کرتے رہنا. اسی لیے علماء کہتے ہیں ہر عالم کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر داعی کی ذمہ داری ہے، ہر مسلم کی ذمہ داری ہے وہ اپنی آواز بلند کرتا رہے. اپنی آواز بلند کرتے 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 ایک نہ ایک دن، جیسے مؤذن کو کہا جاتا ہے مؤذن اذان دیتا رہے، مؤذن اذان کو نہ چھوڑے، دیتے رہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میری اذان، اور پوری دنیا ارے میری اذان کہاں؟ وہ دینا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. عالم ارواح تک اللہ نے حضرت ابراہیم کی اذان پہنچا دی، تا قیامت پہنچا دی. جنہوں نے بھی حضرت ابراہیم کی اذان پر لبیک کہا ضرور حج پہ حاضر ہوں گے. اللہ کی طرف سے ایک سنت طے ہو گئی. تو یہ اذان دینا ہمارا کام، آواز بلند کرنا. وما علینا الا البلاغ المبین، آواز بلند کرنا ہمارا کام ہے. سمجھانے کی مجلس لگانا ہمارا کام ہے، دعوت دینا ہمارا کام ہے، لوگوں کو بلانا ہمارا کام ہے، لوگوں کو بتانا ہمارا کام ہے کہ بھئی آ جاؤ آ جاؤ اور یہ سنو یہ سنو یہ سنو.
جیسے بھائی شوہر ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، گھر کی تعلیم، ہمارے اکابر فرماتے ہیں اگر کوئی گھر کی تعلیم شروع کر دے، یوں سمجھو وہ پورے گھر کی ذمہ داری سے بے نیاز ہو گئے. اس لیے کہ بیٹے کو ہم نہیں سمجھا سکتے، تعلیم کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا. بہو کو ہم نہیں سمجھا سکتے، تعلیم کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے. ہم شوہر کو نہیں سمجھا سکتے، تعلیم کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے. ہم اپنے گھر کے دیگر رشتہ داروں کو نہیں سمجھا سکتے، تعلیم کے ذریعے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنا کر ان کو سمجھایا جا رہا ہے. تو جس نے تعلیم کی وہ گویا کہ گھر کی ذمہ داری جو افہام و تفہیم کی ہے، دعوت کی ہے، سمجھانے کی ہے، دین سکھانے کی ہے، وہ ذمہ داری سے بے نیاز ہو گیا. اسی لیے کہا گیا، حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کسی نے آ کر کہا، حضرت جی، کہا میری بیوی تو تعلیم سنتی ہی نہیں، جب میں تعلیم پڑھتا ہوں سنتی ہی نہیں. حضرت نے فرمایا بھئی واقعات پڑھا کرو، گھر کے اندر واقعات پڑھا کرو. واقعات جس وقت پڑھو گے تو واقعہ ایسا ہے جس سے دل کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے. تو جب آپ واقعات پڑھو گے دل کے اندر کشش پیدا ہوگی. تو ایک دن نہیں سنے گی، 2 دن نہیں سنے گی، 3 دن نہیں سنے گی، بالآخر ایک نہ ایک دن تو آئے گا یہ پڑھ کیا رہے ہیں سنے گی. تو سنے گی تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا دروازہ اس کے مقدر میں ہے تو ضرور کھلے گا، اور وہ ہدایت یافتہ بنے گی. تو سنانا آپ کا کام ہے، آپ سنانے کا کام سنا دیجیے، بتانے کا کام بتا دیجیے، سمجھانے کا کام سمجھا دیجیے. آپ اپنے کام میں کسی طرح کی کوتاہی مت کیجیے. سنانا ہے سنا دیجیے. اور آپ نے جب سنا دیا، یہ امید رکھیے انشاءاللہ آپ نے جو سنایا آج نہیں تو کل وہ بیج رنگ لائے گی، ضرور وہ باتیں رنگ لائیں گی. آج نہیں تو کل وہ پودا اگے گا، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو، نا امید نہ ہو، ضرور وہ پودا اگے گا. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ایسے یورپ ممالک میں تعلیم پڑھتے پڑھتے خواتین دیندار بن گئی. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائی خواتین بدل رہی ہیں، اور ہمارے ہندوستان سے جہاں پر پورے عالم میں دین کے سمجھانے کا، نبھانے کا نظام چلا، وہاں کی عورتیں کمزور پڑ رہی ہیں. ابھی جہاں سے دین چلا وہاں کی عورتیں کمزور ہو گئیں، جہاں پر دین پہنچا وہاں مضبوط. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ نے فرمایا، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ رب مبلغ او عام سامعین، بہت سارے تبلیغ کی بات سننے والے یہ زیادہ حفاظت کرنے والے ہو جائیں گے جو براہ راست اکابر سے تبلیغ کا یا دعوت کی بات یا حدیث سنی. ڈائریکٹ سننے والوں سے جن کے پاس لے جا کر پہنچایا گیا، حالانکہ وہ انڈائریکٹ سن رہے ہیں، وہ لوگ زیادہ قوی ہو جائیں گے. یہ ہوگا معاملہ. اس لیے کہا گیا کہ ہمارا کام سنا دینا ہے، سنانا ہمارا کام. دوسری بات، ہارون رشید علیہ الرحمہ کے پاس کوئی ایک صاحب آئے اور عالم دین، اور انہوں نے بڑی سختی سے گفتگو کی. تو حضرت ہارون رشید نے فرمایا بھائی جناب مولانا صاحب جی سنیے، مجھ سے بدتر کے پاس آپ سے بہتر کو اللہ نے جب بھیجا تو کیا کہا؟ مجھ سے بدتر یعنی فرعون، آپ سے بہتر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ نے جب ان کو بھیجا اللہ فرعون کے پاس تو کیا کہا؟ فرمایا فقول له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اور آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اور پھر سختی سے گفتگو کرتے ہیں. کیا بات ہے؟
تو علماء فرماتے ہیں یہی اصل چیز ہے کہ آدمی اپنے حیات کے اندر لینت پیدا کرے. اور لینت کے معنی یہ کہ ہمیشہ نرم رہنا نہیں. جہاں حضور بشیر ہیں وہاں نذیر بھی ہیں. نرم گرم دونوں ہونا چاہیے. نرم بھی ہو اور گرم بھی ہو. اسی لیے بشیروں و نذیرہ کہا گیا. نرمی کے اوقات میں نرمی کام آئیں گی, گرمی کے اوقات میں گرمی کام آئیں گی. ہر جگہ پر نرمی کام نہیں آتی. نرمی میں نرمی, گرمی میں گرمی. اس لیے کیا کہا گیا, نرم گرم دونوں ہونا چاہیے. بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی کھانے میں مزہ ہے, بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ گرم کھانے میں مزہ ہے. اور جو نارمل کھانے میں مزہ ہے وہ نارمل کھایا کریں. جیسے مستورات جانتی ہے اس بات کو اچھی طرح, کون سی چیز فریج میں رکھ کو کھانا, کون سی چیز گرم کر کو کھانا, کون سی چیز ایسے ہی کھا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں ہر عنوان کا انداز گفتگو الگ الگ ہوتا ہے. جنت کے بارے میں بولو تو اس کا نہج الگ, جہنم کے بارے میں بولو تو اس کا انداز الگ. بعض لوگ جہنم کے بارے میں بولتے ہیں چہرے پر کوئی اثر ہی نہیں رہتا, خود پر خوف تاری نہیں ہوتی. جہنم کو مسکراتے ہوئے کوئی کہتا ہے اسے پاگل بولیں گے جو جہنم کو مسکراتے ہوئے بیان کرے. بھئی جہنم کو تو خوف سے بیان کرنا چاہیے, ڈر سے بیان کرنا چاہیے. اس کا جو ریاکشن ہوتا ہے, اگر کوئی ہنستا ہوا نعوذ باللہ جہنم کو ذکر کرے تو اس نے جہنم کا استہزاء کیا, مذاق کیا. جنت کو کوئی روتا ہوا بیان کر رہا ہے, پاگل انسان. ارے بھائی جنت کے بارے میں بول رہا ہے, رونے کی بات ہے. جنت خوشی سے بیان کرنے کی چیز ہے. تو جب کسی کے سامنے کوئی عنوان پر گفتگو کریں, وہ عنوان دیکھ لیں کیا ترغیبی عنوان ہے تو نرمی کے ساتھ, ترہیبی عنوان ہے تو گرمی کے ساتھ, افہام و تفہیم عنوان ہے تو نارمل طریقہ اختیار کریں. ہمیشہ نرم پہلو مناسب نہیں ہے, ہمیشہ گرم پہلو مناسب نہیں ہے, اور کبھی نرم بھی کبھی گرم بھی. اسی لیے دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی, بشیر و نذیرا, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو یہ کہا کہ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. آپ جائیے نرمی سے جو اپنی ذمہ داری ہے وہ نبھائیے. آپ کے اس نرمی سے ذمہ داری نبھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کو وہ نعمت سے نواز دے جو نعمت سے نوازنا چاہتا ہے. اس لیے آپ اپنے گفتار کے اندر تبدیلی پیدا کریں. بہرحال یہ ہم لوگوں کو سمجھا دیا گیا. ہم لوگ اگر گھر میں بھی رہیں تو ایسے موقع پر اپنے بچوں کو سمجھانے کا, ہمیشہ بچوں کو سمجھانے کے لیے گرمی کا طریقہ اختیار کرنا اچھی چیز نہیں. کبھی نرمی کبھی گرمی, یہ دونوں ہونی چاہیے. نرم بھی ہو اور گرم بھی ہو. کبھی اعتدال کا طریقہ اختیار کریں. تو بچوں کا طریقہ بھی یہی, ایسا کہ نہیں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں دائی کے معنی باہر نکل کر جو دین کی بات کہی جاتی ہے اسی کو دائی کہتے ہیں. ارے بھائی گھر کے اندر بھی جو دین کی بات کہی جائے گی وہ بھی تو دعوت ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ کیا ہے, انذر عشیرتک الاقربین, کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد کو سمجھائیے. تو انذر عشیرتک الاقربین یہ کہا گیا. تو ہم لوگ بھی دعوت میں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں. دعوت اپنے گھر سے شروع کریں اور وہاں سے اپنے خاندان میں, اپنے اڑوس پڑوس میں. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں, بھائی ماں باپ اپنے بچوں کی پہلی فکر کریں, اپنی پہلی فکر کریں. جب بن گیا الحمدللہ گھر
تو ماں اپنے بھائیوں کے بارے میں، والدین کے بارے میں سوچے، باپ اپنے والدین کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں سوچے. بچے کیا کریں؟ اپنے ددیال کے بارے میں بھی سوچیں، ننیال کے بارے میں بھی سوچیں. یہ بچوں کی ذمہ داری ہے، ددیال کے بارے میں بھی سوچنا، ننیال کے بارے میں بھی سوچنا. اس لیے کہ دونوں باپ کے اعتبار سے ددیال ہے، ماں کے اعتبار سے ننیال ہے. ماں باپ بچوں کو پہلے پڑھا کر ان کو جب قابل بنا دے، ان سے کہیں بیٹا ننیال کی ذرا فکر کرو، بیٹا ددیال کی ذرا فکر کرو. اس لیے ہم لوگوں کے اندر ایک مزاج بننا چاہیے کہ پوری دنیا کو تو ہم بیان سناتے ہیں، گھر کو نہیں سناتے، گھر کو نہیں سناتے. تو گھر یہ سب سے پہلا مخاطب ہے ہمارا. تو ہم لوگ اس بات کا نظام بنائیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارا مذاکرہ ہو، ہمارا بیان ہو، دین کی باتوں کا افہام و تفہیم ہو، سمجھنا سمجھانا ہو. یہ ذمہ داری بتائی ترتیب کے ساتھ، انذر عشیرتک الاقربین. جب اس سے فارغ ہو جائیں، اب آگے اہل قرآن کے سلسلے میں سوچو. اہل قرآن کے بارے میں یہ ترتیب ہے دعوت دینے کی. اہل قرآن کے سلسلے میں سوچو. اب اہل قرآن سے بھی ماشاءاللہ فارغ ہو گئے، آگے اس کے اقرب اپنی استعداد کے اعتبار سے دور جا کر اپنے بات کو، پیغام کو پہنچاؤ. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج تفسیر کا جو روبرو جو تفسیر ہو رہی ہے اس کا آخری دن ہے. اس کے بعد مکسلر کے ذریعے سے اور آن لائن کے ذریعے سے تفسیر جاری رہے گی. تفسیر بند تو نہیں ہوگی، انشاءاللہ جاری رہے گی. کل سے ہم لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، بہت سارے آپ میں سے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے حاضری آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اور ہم تو اعتکاف میں رہیں گے. تو اس لیے یہ سوچا کہ اعتکاف میں رہتے ہوئے معتکفین میں جو وہاں گفتگو ہوتی ہے، جو وہاں ترتیب بنتی ہیں، وہ بھی آپ حضرات کو ایک انشاءاللہ لنک بھیج دیا کروں گا. ہمارے دوست و احباب آپ کو لنک بھیج دیں گے. آپ اپنے اپنے نمبرات ضرور دے کر جائیں، اور اس نمبرات پر لنک آ جائے گا. وہ لنک میں آپ کو ہر طرح کے مذاکرے انشاءاللہ رمضان مبارک کے سلسلے میں جو ضروری باتیں ہیں، آخری عشرے کے بارے میں، تربیت کے بارے میں، وہ تمام باتیں انشاءاللہ روزانہ یہی وقت میں 11 بجے سے 12 سوا 12 بجے تک ہوتے رہیں گے. اگر کسی کے مسائل ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی سوالات بھیج دیے تو انشاءاللہ اسے آن لائن جواب بھی دے دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظہر کے بعد، ہر دن ظہر کے بعد علماء کرام کی تربیتی بیانات ہوں گے، وہ بھی سماعت فرمائیں. انشاءاللہ 11 سے تو وہ بھی بیانات ہوں گے. اس میں تفسیر بھی ہوگی، فہم و تفہیم ہوگا، کسی ایک عنوان پر قرآن نے جو بیان کیا اس پر کلام ہوگا، اور جو بات ہوگی انشاءاللہ وہ اصلاحی بات ہوگی ظہر کے بعد. پھر اسی طرح عصر کی نماز کے بعد دعائے حزب العظم ہے. دعائے حزب العظم عصر کے فوراً بعد جو بھی اعتکاف میں ہو یا گھر میں ہو وہ آن کر لیں. انشاءاللہ ان کو دعائے حزب العظم، پھر درود شریف کا بیان، ذکر کی فضیلت، اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی. پھر تراویح کے بعد سنتوں کا مذاکرہ ہوگا. تو یہ تہجد سے عمل شروع ہوگا. تہجد میں ذکر، اور فجر کے بعد فکر، اور ظہر سے پہلے تفسیر، ظہر کے بعد اصلاحی بیان، اور عصر کے بعد ذکر اور حزب العظم کی دعائیں، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ سنتوں کا مذاکرہ، آداب زندگی.
انشاءاللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام اعمال میں شریک ہوں تاکہ ہمارا عشرہ عافیت کے ساتھ راحت کے ساتھ گزرے اور وقت ضائع کیے بغیر جو اصل ہماری زندگی میں ضروری ہیں وہ تمام چیزیں پیش آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سریے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات آئے ہیں. بچی کی شادی کے لیے کپڑے اور ساز و سامان لیے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ ارے بچی کی شادی کے لیے جو کپڑے آپ نے خریدے ہیں، جو ساز و سامان ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی اس پر سال ہی نہیں گزرا. اس پر کہاں سے زکوٰۃ ہوگی؟ ابھی لیے ہیں آپ تو وہ چیزیں تو دینے کی چیزیں ہیں. تو ہاں البتہ جو زیورات آپ جمع کر کے رکھے ہیں اگر اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے. اگر آپ نے وہ ساز و سامان لے کر رکھے ہیں اور انتظار میں ہیں اس تاریخ کے جس تاریخ میں بچی کی شادی مقرر ہے تو اس پر اتنا لمبا عرصہ نہیں گزرتا، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اس پر کسی بھی اعتبار سے زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں البتہ زیورات پر زکوٰۃ ہے. اگلا سوال ہے بچوں کے لیے ایک زمین رکھی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ دینا ہے؟ کیا وہ بچوں کے لیے زمین رکھے ہیں اسی میں گھر بنائیں گے یا اسے بیچ کر گھر بنائیں گے؟ یہ دیکھنا پڑے گا. اگر اسی میں گھر بنا رہے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اسے بیچ کر بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال نامی ہے، گویا انتظار میں ہیں آپ کہ جب وہ پیسہ بڑھے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو فروخت کریں گے، تو وہ مال نامی ہونے کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گا. اگر آپ کے دل میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو، جیسے عام طور پر زمین خرید کے رکھ لیتے ہیں، شادی کے موقع پر بیچ کو شادی کریں گے تو اس پر زکوٰۃ. اگر آپ وہیں پر رہنے کے لیے خریدے ہیں، بچوں کو دینے کے لیے، بچوں کو رکھ لینے کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آگے کے سوال ہے شوال کے 6 روزہ پورے مہینے میں رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک ساتھ ہی رکھنا یا الگ الگ رکھ سکتے ہیں؟ شوال کے 6 روزے پورا مہینہ رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں. شوال کے 6 روزے پورا مہینہ بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں. ایک ساتھ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے ایک ساتھ رکھنا، کوئی ضروری نہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں. پورا مہینہ آپ کو وہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن رمضان جیسے ہی ختم ہو جائے عید کے بعد فوراً رکھ لینے کے بعض علماء کہتے ہیں، تاکہ آپ کا معدہ اور آپ کا بدن رمضان المبارک کے روزوں کا عادی ہو چکا ہے. جب عادی ہو چکا تو زیادہ آپ کو عادی بنانے میں وقت نہیں لگے گا، اس لیے کہ رمضان درمیان عید کا دن آ گیا، 1-2 دن آپ عید کے منا لیں، عید کے لیے عیدی ملاقات کے لیے آپ رکھ لیں، پھر اس کے بعد اپنا روزہ شروع کر دیں تاکہ آپ کا روزہ جلدی مکمل ہو جائے. اگلا سوال ہے سنت اعتکاف میں جب چاند نظر آئے تو فوراً
اٹھنا ہے یا صبح کو باہر آنا ہے. نہیں بھئی چاند نظر آ گیا، عید کا چاند، تو آپ کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا. آپ کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ غروب سے لے کر غروب ایک دن کا ہوتا ہے. جب چاند نظر آ گیا تو چاند نظر آنے کے بعد وہ دن عید کا دن ہو گیا. گویا چاند نظر آتے ہی یکم شوال، اور وہ لیلۃ الجائزہ ہے. اور لیلۃ الجائزہ میں آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے کا پابند نہیں ہے. اعتکاف ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے. لیلۃ الجائزہ کے بعد عید کا دن ہے، اور عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں جو ہی چاند دیکھے آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا. تو اعتکاف جب ختم ہو گیا تو آپ فوراً دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ اعتکاف سے نکل جائیں. ہاں آپ اپنی ذاتی اعتبار سے یہ چاہ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی اللہ کا بندہ مسافر معتکف ہے اور وہ یوں چاہتا ہے چلو بھی اعتکاف تو ختم ہو گیا لیکن آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، تو لیلۃ الجائزہ بھی میں مسجد میں گزار کر نکلوں، تو وہ نکل سکتے ہیں. ان کو اجازت ہے، کوئی بات نہیں. اگر وہ چاہتے ہیں لیلۃ الجائزہ کے کچھ اوقات بھی مسجد میں رہ کر نکلوں، یعنی تو مسافر وہ عید منا کر ہی جائیں گے، تو وہ لیلۃ الجائزہ میں مسجد ہی میں رہنا چاہتے وہ رہ سکتے ہیں. اگر وہ مقیم ہیں، گھر جانا چاہتے جا بھی سکتے ہیں. لیکن اعتکاف ختم ہو گیا، چاند دیکھتے اعتکاف ختم ہو گیا. اسی طرح گھر میں رہنے والے بھی چاند دیکھتے اعتکاف ختم ہو گیا. آپ نکلیں، نکل کر کھانا وانا سب ساتھیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کھا لیں. پھر آپ لیلۃ الجائزہ بیدار کرنا چاہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں، تو آپ جا کر اپنی عبادت میں لگ جا سکتے ہیں. سیکنڈ، امی کو فطرہ دے سکتے ہیں، ابا کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا سیکنڈ مہندری ماں کو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ باپ کی بیوی ہے. باپ کی بیوی، تو باپ کی بیوی کے اعتبار سے وہ مہندری ماں ہے. اسی لیے مہندری ماں کے وراثت میں مہندرے اولاد کو حصہ بھی نہیں ہے. مہندری ماں کی وراثت میں مہندری اولاد کو حصہ بھی نہیں ہے وراثت میں. تو اس لیے ان لوگوں کو آپ دے سکتے، کوئی حرج نہیں. تو آپ ان کو بھی دیں اور ان کا خیال بھی کریں، اس لیے کہ بھی وہ والدہ کے مانند ہیں. والدہ نہیں ہیں تو والدہ کے مانند ہیں، تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی فطرہ دینا چاہے یا زکوٰۃ دینا چاہے تو ان کو دے سکتے ہیں. آج جمعہ ہے، جمعے کی وجہ سے میں نے کل بھی اعلان کیا ذرا جلدی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ تھوڑی دیر 15-20 منٹ اعتکاف کی اور دیگر جو ضروری باتیں اس سلسلے میں بات ہوگی، پھر دعا ہو جائے گی. جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ آج ہمارا آخری دن ہے، اور آخری دن وہ آخری اعتکاف کے لیے چھٹی دے رہے ہیں. یہاں کی حاضری کی چھٹی ہے، بیان سننے کی چھٹی نہیں ہے. بیان تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوتا ہی رہے گا. جسے میں نے کہا باقاعدہ آپ کو لنک بھیج دیں گے، اور جو احباب سن رہے ہیں اہتمام کے ساتھ، وہ جن کے ذریعے سے لنک میں جڑے ہیں وہ برائے کرم اپنے اپنے نمبرات بھیج دیں. انشاءاللہ اس کا ایک نظام بتا دیا جائے گا آپ کو. ان اوقات میں یہ تمام اعمال ہوں گے. آج مغرب سے ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. مستورات بھی اللہ سے اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہندوستان کے جو موجودہ حال ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے معتکفین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے
بہتر سے بہتر بنا دے۔ اس لیے سب سے پہلے اس مرتبہ زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھنے کی ساتھیوں کو ترغیب دی گئی ہے تاکہ فتنہ کا سد پاب ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دعا جو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو فتنے کے موقع پر سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، وہ دعا بھی سن لیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ فتنے کے یہ دعا حقیقت میں فتنے کے سد باب کے لیے ہے۔ جتنے جب بھی زمانے میں فتنہ ابھرے تو ایسے موقع پر ہمارے اکابرین نے اس دعا کے ذریعے سے اس فتنے کو دبایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ فتنے سے امان بھی دے دیتا ہے۔ اس لیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا مشہور دعا ہے۔ حضرت تھانوی نے بھی، حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی علیہ الرحمہ نے بھی اس دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمارے مشائخ یہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو وہ دعا اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اول و آخر اگر 11 مرتبہ پڑھ لے بہت اچھا، نہیں تو 3 بار پڑھ لیں کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دعا پڑھنے کا وقت فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں، اور مغرب کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ الامان الامان الامان، پھر 4 مرتبہ یا برہان، پھر آگے الامان 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 یا حنان، الامان 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 یا منان، الامان 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 یا دیان۔ یہ 4 مرتبہ ہم لوگ الامان الامان 3 مرتبہ بولے۔ پہلے مرتبہ میں یا برہان، دوسرے مرتبہ میں یا حنان، تیسرے مرتبہ میں یا منان، 4تھے مرتبہ میں یا دیان۔ پھر آگے صرف 1 مرتبہ الامان من فتنة الزمان وجفاء الاخوان وشر الشیطان وظلم السلطان بفضلک یا رحمان، یہ کہتے ہیں آخر میں۔ پھر درود شریف پڑھ لیں 3 مرتبہ، اللہ سے دعا کریں۔ 1 مرتبہ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا 3 مرتبہ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ دعا چھوٹی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یقین کے ساتھ کریں، اللہ انشاءاللہ ہمارے سب معاملات کو اللہ حل کرے گا اور فتنے کو اللہ دبائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الامان 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 یا برہان، الامان 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 یا حنان، الامان 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 یا منان، الامان 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 یا دیان، الامان من فتنة الزمان وجفاء الاخوان وشر الشیطان وظلم السلطان بفضلک یا رحمان۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من نحيته منا فحي الاسلام ومن توفيته منا فتوفى الايمان، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان تفسیری مجالس جو 20 دن سے
تیرے فضل و کرم سے اللہ تو نے بآسانی چلایا. یا اللہ بڑی ہی محنت سے ہمارے مستورات نیند قربان فرما کر پابندی سے آتے رہے, سنتے رہے, سمجھتے رہے. یا اللہ ایک سلسلہ تیرے فضل و کرم سے الحمدللہ جاری و ساری رہا. میرے اللہ تو نے جو امانت والا علم ہمیں عطا فرمایا یہ پہنچانے کی ذمہ داری ہماری تھی. یا اللہ ہم نے بڑی کوتاہی کر دی, بڑی تاخیر کر دی. یا اللہ ہماری بہنوں نے آ کر تیرے دین کی بات کو, تیرے کلام کی تفسیر کو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ سنا, بڑے ہی جذبات کا اظہار فرمایا. یا اللہ سن بھی رہے ہیں, انشاءاللہ سنتے بھی رہیں گے. یا اللہ اس سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری فرما. یا اللہ رمضان مبارک کے بعد یا اللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے, ایسے فیصلے فرما. یا اللہ کسی بھی طرح کے سستی نہ آنے پائے. یا اللہ ایسے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری زندگی کو دین سیکھنے میں, سکھانے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں, تجھے راضی کرنے والے اعمال میں گزار کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا کے پیچھے پڑھنے سے, دنیا کے پیچھے مرنے سے, دنیا کے پیچھے کٹنے سے, دنیا کے پیچھے پٹنے سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ حالات کو حل فرما. یا اللہ حالات کو حل فرما. یا اللہ حالات کو حل فرما. جب تو حل کرنے پہ آ جائے تو کن فیکون کا مالک ہے, سلوٹوں میں حالات کو حل کر دیتا ہے. یا اللہ حالات کو حل فرما. رحم کا, کرم کا, عفو کا, درگزر کا, یسر کا, سہولت کا معاملہ فرما. یا اللہ جو کچھ دعائیں اب تک مانگی گئی ہیں, مانگی جائیں گی, یا اللہ اپنے فضل سے ان تمام کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے اعتکاف کو بھی قبول فرما, ہمارے اس اقدام کو قبول فرما. ایک بھی لمحہ ضائع ہوئے بغیر جو ہم نے نظام بنایا اس نظام میں تیری تائید شامل حال فرما. یا اللہ اس اعتکاف کو سبب بنا کر پورے عالمی فتنے کا خاتمہ فرما, عالمی فتنے کا خاتمہ فرما, عالمی فتنے کا خاتمہ فرما, خصوصاً ہندوستان کے فتنے کا خاتمہ فرما. یا اللہ کرناٹک کے فتنے کا خاتمہ فرما, بنگلور کے فتنے کا خاتمہ فرما. یا اللہ تو داتا ہے, بن مانگے دیتا ہے. یا اللہ تمام علاقوں میں جتنے مسلمان پریشان ہیں سب مسلمانوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے بہنوں کی عزت و آبروئی کی حفاظت فرما, ہمارے بہنوں کی عزت و آبروئی کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمان مردوں کے اندر یا اللہ قوت حیدری پیدا فرما, حکمت عمری پیدا فرما. یا اللہ حضرت صدیق اکبر کی صلاحیت پیدا فرما. یا اللہ وہ اپنے بڑوں کے تابع دار ہو کر ہر کام کو سوجھ بوجھ کے ساتھ انجام دے, ایسے فیصلے فرما. جوش میں آ کر کام کو بگاڑنے سے پوری حفاظت فرما, ہوش میں رہ کر کام کو سنبھالنے کی یا اللہ کام کو صحیح انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. بھائی جو سوالات میں نے پھر بھی کہا, جو آئندہ سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ باقاعدہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے اپنے سوال ارسال فرمائیں. انشاءاللہ اس کو نوٹ کیا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا. اس لیے سوال کا سلسلہ بند ہو گیا یہ سوچ کر نہیں, ہم اعتکاف میں رہیں گے تب بھی انشاءاللہ مجلس کے بعد آدھا گھنٹہ سوال جواب ہی کے لیے ہیں. تو پہلے انشاءاللہ مستورات کی طرف سے جو چھٹیاں آئیں گی اس کا جواب دیا جائے گا, بعد میں مردوں کی طرف سے چھٹیاں آئیں گی اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. اس لیے آپ حضرات اطمینان کے ساتھ رہیں اور اطمینان کے ساتھ اپنے یہ چھٹی مت سمجھیں بلکہ یہاں کی حاضری کی چھٹی ہیں انشاءاللہ, تفسیر کی چھٹی نہیں. تفسیر کی تو انشاءاللہ تفسیر کا سلسلہ عید کے صبح تک بھی, عید کے دن بھی انشاءاللہ, عید کے دن رات آپ کو باقاعدہ عید کے آداب وغیرہ سے بھی انشاءاللہ آپ کو آپ کی خدمت کی جائے گی اور آپ کو سنایا جائے گا کس طریقے سے عید منانا چاہیے. انشاءاللہ اس وقت بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, بلکہ عید کا دن کا بیان بھی آپ کو سنائی دے گی انشاءاللہ. تو اس لیے آپ حضرات اس وقت میں چھٹی نہ سمجھیں, جاگنا ہے آنے کی نیت سے, یہاں سے جانا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا اتوار کو ہر اتوار کو رمضان مبارک کے بعد بھی ہر اتوار کو جیسے شام میں اجتماع ہوتا ہے ویسے انشاءاللہ صبح میں, اس لیے کہ وقت ہمارا بالکل جدا رہے گا. صبح میں اسی طرح 11 بجے سے
11:30 سے 12:30 یوں سمجھیے، 11:30 سے 12:30 انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بہنیں اب تک ماشاءاللہ ان کے مدرسے کے لیے ان کی جو امانت اب تک نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے وہ احباب بے چین و بے قرار ہیں، کیا اللہ وقت ختم ہوگا نا، مدرسے کو ہم لوگ کچھ خدمت کرنا چاہ رہے تھے، نہیں کرے نا بول کر آپ حضرات کے اندر جو بے قراری ہے، اس کے لیے ہم نے ایک راستہ کھول رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہاں انشاءاللہ ہمارے بھائی رہیں گے، مفتی سراج الدین صاحب، ان کے پاس رسید بھی رہے گی، جب بھی کوئی امانت پہنچانا چاہتے ہیں امانت پہنچا کر رسید حاصل کر سکتے ہیں، یا گوگل پے وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو میرے گوگل پے پر روانہ فرما کر پھر انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے سے رسیدیں پہنچائی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے آپ مایوس نہ ہوں، آپ مایوس نہ ہوں، آپ کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین نظام بنایا گیا ہے، اس نظام کے مطابق آپ جڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی اور آپ کے جتنے متعلقین ہیں ان تمام متعلقین کو آپ ترغیب دے کر باقاعدہ آپ اس کی ترتیب بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عافیت کے ساتھ ہمارے اس رمضان مبارک کو اختتام تک پہنچائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔